آل عمران آیت نمبر 106 سے 109 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبیض وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فاما الذین اسودت وجوہہم، پس رہی بات ان لوگوں کی جن کے چہرے سیاہ ہوئے۔ اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا تھا نا ایمان لانے کے بعد۔ فذوقوا العذاب، پھر عذاب چکھو تم، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ واما الذین ابیضت وجوہہم، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ نتلوہا علیک بالحق، جو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ وما اللہ یرید، اور نہیں اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا، ظلم للعالمین، جہان والوں پہ ظلم کا۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا لوٹنا یا انجام ہے۔ جنت جہنم، اس کا وجود یہی کافی ہے اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ ہم دارالامتحان میں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کو آگ میں ڈالا پھینکا جائے گا، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے آگ کو اپنے عذاب کے طور پہ تیار کیا ہے اور جنت کو انعام کے طور پہ بنایا ہے۔ تو انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونا، مختلف نشانیاں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کامیاب اور ناکام، مومن اور غیر مومن کی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ قیامت کے دن چہرے ان کے رنگ سے پہچانے جائیں گے کہ یہ مومن ہے یا مومن نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور یہ لوگ صاحب ایمان ہوں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہیں، ان کا جرم کیا ہے کہ ان کے برے اعمال کی کالک ان کے چہروں پہ مل دی گئی ہے۔ تو دنیا میں سب یہ گورا چٹا یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کی بنیاد پہ کامیابی یا ناکامی کا تعلق نہیں ہے۔ قیامت کے دن کی جو رسوائی ہے، ذلت ہے، اس کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ اور دوسرا، سیاہ کیسے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کچھ لوگوں کو آگ ہانک کے لائے گی، اور آپ جانتے ہیں ایک آدمی دھوپ کے اوپر کام کرے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے، اور پھر آگ کے اوپر۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہروں کے اوپر اور کمر کے اوپر فرشتے تھپڑ مار رہے ہوں گے، تو اس سزا جھیلنے کی وجہ سے ان کے چہرے بھی کیا ہو چکے ہوں گے؟ سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ تو ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد کفر کیا تھا۔ یعنی اس میں پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے تھے، الست بربکم، ایتھے آگے منے ہی کوئی نہیں، ہمیں کیا پتا کون رب ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ یاد دلانے کے باوجود اس پہ یقین نہیں آیا، اپنی منمانی اور مرضی کرتے رہے، یہ بھی اکفرتم بعد ایمانکم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کفر کیا ہے، اس کو تسلیم ہی نہیں کیا، دین کو دین، اسلام کو اسلام، نبی کو نبی، تسلیم ہی نہیں کیا۔ اور تیسری چیز اس میں جو سب سے واضح ہے وہ یہ ہے کہ یہ کفر دونا کفر کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اسلام کے مقابلے میں جو کفر ہے نا، وہ نہیں ہے۔ جس طرح فرمایا گیا کہ جو شخص نماز کا انکار کرتا ہے اس نے کفر کیا، نماز چھوڑتا ہے اس نے کیا کیا؟ کفر کیا ہے۔ تو مومن ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، لیکن اس نے کفریہ عمل کیا، یعنی انکار کیا۔
تو مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان کے دعوے دار ہیں۔ یہ بہت سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ ان سارے دعووں کے باوجود اگر وہ انکار کرتے ہیں کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس کی بے جا تویلیں کرتے ہیں اور اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہے اکفرتم بعد ایمانکم۔ ایمان بھی ہے، ایمان کا دعویٰ بھی ہے، اس کے باوجود نہیں مانتے قرآن کو، ایمان کا دعویٰ بھی ہے، اس کے باوجود نہیں مانتے اس شخص کو جو ایمان کا معیار ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بات، آپ کی شریعت اور آپ کی گائیڈنس، اس کو وہ رد کر دیتے ہیں، تو یہ کفر بعد ایمان ہے۔ اور زیادہ تر مفسرین نے اسی چیز کو ترجیح دی ہے، اسی چیز کو ترجیح دی۔ جو کافر ہیں وہ تو ہے ہی کافر ہے نا، جو غیر مسلم ہے وہ تو ہے ہی غیر مسلم ہے۔ اکفرتم بعد ایمانکم، بہت سارے ایمان کے دعوے دار اور ایمان کو ظاہر کرنے والے جب اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے احکامات کا انکار کرتے ہیں تو وہ ڈرنا چاہیے کہیں اس کے زمرے میں نہ آ جائیں۔ تو پھر اس کا انجام یہ ہے کہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ آج تم عذاب چکھو اس کا جو تم انکار کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فیصلے ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، وہ انسان کی ہی بہتری کے لیے۔ کوئی ایک بھی حکم، کوئی ایک بھی آرڈر، کوئی ایک بھی آیت، کوئی ایک بھی حدیث انسان کے نقصان کے لیے نہیں ہے، وہ انسان کے حقیقی فائدے کے لیے۔ اگرچہ کچھ جہلا اور کم علم لوگ جو ہوتے ہیں، جو خواہش پرست ہوتے ہیں، دیکھیں ایک دل ایک چیز کو خوشنما بنا کے فیصلہ کرتا ہے، ایک دماغ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ مثلا جوا کھیل رہے ہیں اور جوا کھیلنے والا بتا رہا ہے کہ حضرت میں نے اس میں سے لاکھوں کما لی ہیں، اب دل کرتا ہے نا فوراً چھلانگ لگائی جائے اس میں، یہ ایپ کو انسٹال کیا جائے، اس میں پیسے جو ہیں وہ ڈالے جائیں تاکہ یہ ہے۔ اور عقل کہتی ہے یار میں نے سنا ہوا ہے کہ یہ جوا تو حلال نہیں ہے۔ اب یہ شخص دل کی مان رہا ہے، عقل کی جو اس کو درست فیصلہ کر کے بتا رہی کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس کو نہیں مانتا، تو فرمایا یہ کفرتم بعد ایمانکم، تو اس کا سبب یہ ہے کہ جو تم نے کفر کیا ہے اس کے سبب اب تمہیں عذاب جھیلنا ہوگا۔ اس لیے یہ بات واضح ہوئی کہ برے اعمال کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرنے والے قیامت کے دن یہ واضح ہوں گے، ان کے چہروں پہ کالک ملی ہوئی ہوگی اور ان کے چہروں کو سیاہ کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بدبختوں سے محفوظ فرمائے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے چہرے کیا ہوں گے؟ سفید ہوں گے۔ اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، پہچان دنیا میں بھی چہرے سے ہے، قبر میں بھی یہی چہرہ ہے۔ انسان اس دنیا سے چلا جائے تو لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ چہرہ ہی دیکھتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی یہی کیا ہوگا؟ چہرہ ہوگا۔ فرمایا میں اپنی امت کو آثار وضو سے پہچانوں گا، آثار وضو سے پہچانوں گا، ان چیزوں سے پہچانوں۔ تو فرمایا جن کے چہرے جو ہوں گے نا سفید ہوں گے، یعنی ان نے اچھے عمل کیے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو مانا، پیغمبروں کی باتوں کو دل و جان سے تسلیم کیا، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے۔ جیسے وہ اس دنیا سے، دنیا میں کیا ہے؟ فرشتے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح جب دنیا سے جا رہے ہیں تو فرشتے بڑے عزت و تکریم کے ساتھ اس کی روح کو لے کے جا رہے ہیں۔ قبر کے اندر پہنچ گیا تو وہاں اس کی اللہ کی رحمت کا انداز، فرشتے اس کی تکریم کر رہے ہیں، اور اس کی قبر کو جو ہے وہ جنت کا ایک کیاری اور باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن کیا ہے کہ جب یہ محشر میں آئے گا تو اس پہ کوئی غم، کوئی ہم نہیں ہوگا، اور اس کا چہرہ کیا ہوگا؟ تر و تازہ ہوگا، سفید ہوگا۔ اور بعض جگہ پہ ذکر کیا گیا وجوہہم مسفرہ، ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ ہنس رہے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ان کو مل جائے گا، قرآن پاک کا سایہ ان کو مل جائے گا، قرآن پاک اور اسی طرح روزے کی ڈھال، یعنی دیگر جو نیکی ہیں یہ انہوں نے حاصل کی ہیں، تو ان چیزوں کی ان کو برکات اور فیوز مل جائیں گی۔ اس لیے یہ جو اعمال ہے نا، کلا ایمان کا دعویٰ کرنا یہ کافی نہیں ہے، عمل یہ ثابت کرے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم فیہا خالدون، اور فرمایا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ایسا نہیں کہ بعد میں جو جنت میں داخل کر دیا گیا، اور یہ اعزاز و تکریم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سب کچھ خلود لکھا ہوا ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے
کہ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے کیا کر دے گا، اس کو معاف کر دے گا۔ دیکھیں نا، انسان ہے، کمی کوتاہی ہوتی ہے، تو جو ایک نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اگر اس کی کمی کوتاہی ہوگی بھی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائیں گے اور اس کو اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ لیا جائے گا، پھر اللہ اس کو گناہ یاد کروائیں گے، یہ بھی کیا نا تو نے، یہ بھی کیا نا، یہ بھی کیا، اور وہ بندہ اقرار کرتا جائے گا۔ ابھی صغیرہ کی بات ہو رہی ہوگی، جب کبیرہ کی آئے گی تو وہ سوچے گا کہ یہ اگر آ گیا تو کیا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا، میں نے یہ تیرے گناہوں کو کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ تو ففی رحمت اللہ، اس کی بے شمار صورتیں ہیں، یعنی یہ شخص کامیاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ٹھہر رہا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اور اس کے احکامات کو مانا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ کوئی ہمیں کو فرضی باتیں نہیں ہو رہی تم سے، یا ایسے ہے کہ جس طرح ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک سربراہ ہوتا ہے، وہ ایک قانون بنا دیتا ہے، امپلیمنٹ کرنا یا اس کو جاری کرنا ہے اس کے اختیار میں بس اوقات نہیں ہوتا، بس اوقات کر نہیں پاتا، بس اوقات بھول جاتا ہے۔ تو یہ لفظ حق کو ذکر کر کے نا، جتنے بھی نقائص اور عیوب ہمیں دنیا میں فیصلہ کرنے والوں کے فیصلے میں نظر آتے ہیں، ان سب کو دور کر دیا گیا۔ فرمایا کہ نتلوہا علیک بالحق، ہم جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری حق اور سچ ثابت ہو کر کے رہیں گی، اس میں کوئی کمی اور جھول والی بات نہیں ہے۔ جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں نا نافرمانی اور بغاوت کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن پاک کا مزاج ہے اچھائی کر رہے ہیں تو اچھائی کرنے کے باوجود بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، یہ مومن بندے کی علامت ہے۔ جبکہ برائی کر کے کہیں کہ اللہ بڑا غفور ہے، یہ تو شغل ہے نا، مذاق اڑانے والی بات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اکثر لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کوئی نہیں جی اللہ غفور رحیم کا دے واسطے، جی ساڈے واسطے نہیں دی اور کنا واسطے، تو دوزخ بھی کچھ لوگوں کے لیے بنائی ہوئی ہے نا، تو وہاں کون جائیں گے؟ جو اعمال کی برائی کا شکار ہوں گے۔ اس لیے یہ بنیاد ہے، اس کو کبھی مت بھولیے۔ تو فرمایا کہ یہ ہم حق کے ساتھ یہ باتیں آپ کو بتا رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ جہان والوں میں سے کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری شخص تک، کوئی بدو ہے، کوئی جس برادری، قوم، رنگ، نسل کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، کسی پہ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے، بلکہ اس کے حصے کو بالکل برابر کر دیا جائے گا، اور اس کا حساب جو ہے وہ پورا پورا، اگر اس نے کسی پہ ظلم کیا ہے تو اس کو بدلہ دینا ہوگا، اور اگر اس پہ کسی نے ظلم کیا تو اس کو بدلہ لے کر کے دیا جائے گا، اس کے حساب کو پورا پورا۔ اور نام ہی اللہ تعالیٰ کی ذات اس پہ کوئی ظلم و زیادتی کرے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات، جو فرائض رکھے ہیں، بلکہ اس کو پورا کرنے والے کو اللہ اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن جس نے گناہ اور جرم کیے اس کے بارے میں فرمایا جتنا تو نے جرم کیا تھا نا، سزا صرف اتنی دے رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگلی چیزیں یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو گدلا کون سی چیز کرتی ہے؟ وہ انسان کی دنیا ہے، جس کے پیچھے بھاگتے دوڑتے انسان اپنے ایمان کو خراب کر بیٹھتا ہے، یا اس کے اندر ایسی چیزیں شامل کر لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان کا جو اجر ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ فرمایا رہی دنیا کی فکر، تو یہ یاد رکھو دنیا آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے، اس کا اکیلا وارث کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جس کو چاہے وہ امیر بنا دے، جس کو چاہے غریب کر دے، جس کو چاہے بادشاہت دے دے، جس کو چاہے چھین لے، جس کا چاہے رزق فراخ کر دے، جس پہ چاہے تنگ کر دے، تو یہ خزانے صرف اسی کے پاس ہیں، اس میں کسی دوسرے کا اختیار نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے کہ فلاں بھی وارث ہے، فلاں بھی وارث ہے، فلاں بھی جنت لے کے دے دے گا، تو فلاں بھی دوزخ سے بچوا لے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے یہ اختیار کسی کو دیا ہی نہیں ہے، یہ صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کاموں کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ قیامت والے دن فلانا ہوئے گا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، بعض لوگوں نے تو یہاں تک کفریہ جملے بولے ہیں، نقل کفر نہ باشد، کہ اللہ کی کرسی پہ معاذ اللہ کوئی اور شخص بیٹھا ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی اور شخص بیٹھے گا اللہ کی کرسی پہ، وہی اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہی فیصلے کرنے والا ہوگا۔ جبکہ اس سے بڑی اس کی بغاوت کیا ہے؟ وہ تو ہلکی سی شراکت کو بھی قبول نہیں کرتا، چاہے جائے کہ اس کی ذات کی نفی کر کے اس کی جگہ پہ ایک نیا معبود کھڑا کر لیا جائے، تو یہ کتنی اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی بات ہوگی۔ لہذا قرآن پاک اور حدیث کا مطالعہ مسلسل جاری رکھیں، تاکہ کہیں سے کوئی ایسی بات سننے کو بھی مل جائے نا، کیونکہ جو بدعت ہوتی ہے،
جو جھوٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا گھڑی ہوئی بات ہوتی ہے نا، گھڑنے والا اس کو بھی بڑے طریقے سے گھڑتا ہے تاکہ یہ بکے بھی صحیح، اور پھر شیطان بھی اس کو مزین کرتا ہے. اس لیے آپ اعتراض دیکھیں گے وہ بڑا چھوٹا سا ہوگا، جواب پہ اکثر غور ہی نہیں کرتے، اور وہ بس اوقات ایک لمبا ہوتا ہے یا کئی ایک حدیث یا آیات کو جوڑ کے دیا جاتا ہے. تو اس لیے جب اس کو مسلسل مطالعے میں یہ چیزیں رہیں گی تو انشاءاللہ ان فتنوں سے انسان بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دنیا آخرت کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے.